السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محترم حاضرین، آج ہم نے سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل سنا ہے، اور پھر سورہ کہف میں بھی ہم اس کا اکثر حصہ سن چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس قیام کو، ہماری اس سماع کو، اور اللہ تعالی ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ یہ آیت جو آپ کو میں نے سنائی ہے، یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو قرآن مجید میں کن کاموں کو کرنے کو حکم دیتا ہے، ابھارتا ہے، بلکہ امر کا صیغہ یعنی وہ کرنا، اور کن کاموں سے روکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور تم کو روکتا ہے فحش اور بری چیزوں سے، اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے، نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ تین باتیں اس آیت میں کرنے کی کہی گئی ہیں۔ پہلی بات انصاف۔ یہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں امن اور راحت پیدا کرتا ہے۔ اگر گھر میں انصاف ہو تو گھر کا ماحول بہت محبت اور پیار کا ہوتا ہے۔ اسکول اور مدرسے میں انصاف قائم ہو تو وہاں کا ماحول پیارا ہوتا ہے۔ عدالتوں میں انصاف قائم ہو تو مجرموں کو سزا ملتی ہے، اور جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں ان کو انصاف ملتا ہے۔ یہی ایک چیز ایسی ہے جو معاشرے کو بیلنس کے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عناد انصاف کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، آدمی جب انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے، پنچایت لے لیجیے، انصاف کی کرسی عدالت بہت دور ہے، پنچایت لے لیجیے، پنچایت میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر کا مسئلہ یا آپ کے دوست کا، آپ کے رشتہ دار کا مسئلہ آتا ہے، اگر آپ کے دل میں انصاف کرتے وقت، پنچایت چکاتے وقت رتی برابر بھی مجرم کے لیے رحم اور اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو تو سمجھیے آپ انصاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہتا ہے کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف کرنے سے نہ روکنے پائے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے تمہارے خلاف بھی، تمہاری اولاد کے، تمہارے اپنوں کے خلاف بھی تم کو انصاف کرنے کا موقع ملے تو انصاف کرو۔ انصاف ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں عدل کو یعنی امن کو قائم رکھ سکتی ہے۔ جس قوم سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہ قوم بہت دیر تک پلتی نہیں ہے، پنپتی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس عدل کا اپوزٹ ظلم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو، ظالموں کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا۔ اگر وہ سنبھل نہیں پاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈور کھینچتا ہے، ظالم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو طاقت کے نشے میں، پیسے کے زور پر، خاندان کی بڑا، یہ سب چیزیں مکی کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر دور میں یہ چیز چلتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ دیکھیں یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، خطبے میں جمعہ کے خطبے میں دوسرے خطبے میں ہر خطیب پوری دنیا میں یہ پڑھتے ہیں، بغیر سمجھ کے سمجھے کہ آپ سنتے بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ یہ حکم دے رہا ہے احسان کرو۔ احسان کا بڑا وسیع معنی ہے، عبادت میں احسان یہ ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، عبادت کا احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں، ان فرائض کو اچھی ٹھیک طرح سے ادا کرو، یہ احسان ہے۔ بہت بڑا یہ لفظ ہے احسان۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قریبی آدمیوں کو، رشتہ داروں کو دینے کی عادت ڈالو، رشتہ پہچانو، رشتوں کو جوڑو۔ رشتہ دار کئی قسم کے مسائل میں، مصائب میں، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، ان کی پریشانیوں کو سمجھو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کا تم کو حکم دیتا ہے۔ اب یہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں مال کے ذریعے سے بھی مسلمان کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار میں پہلے تلاش کریں کون ہمارے مدد کا مستحق ہے، تاکہ اس کی تکلیف اور اس کے مالی پریشانیوں کو دور کر کے اس کو دنیا میں عزت کا مقام دلا سکیں۔ قرضے ہیں، دنیا بھر کی پریشانیاں، ان سب چیزوں میں مال کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے، لہذا دل بڑا کر کے دور دور چندے دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو مٹھی موچ کر دیجئے، تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزار سکیں۔ ایک عادت ہے انسان کی، انسان بہت دور دور تک دیتا ہے، اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی نیک نامی ہو، اس کے عمر میں برکت ملے، اگر تین چیزوں کی تم کو خواہش ہے تو تم اپنے رشتہ داروں کو دو۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتے کو جوڑو، رشتہ داروں کے مسائل کو، ان کے مسائل کو مال کے ذریعے سے حل کر سکتے ہو تو مال سے کرو، زبان سے کر سکتے ہو تو زبان سے کرو، جیسا ان کے مسئلے کو تم حل کر سکتے ہو کرو۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو کیا وہ دیوار دیں نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ تین چیزیں ضرور مل کر رہیں گی، کیا عمر میں برکت، روزی میں برکت، اور پھر نیک نامی اس کی اور اس کے خاندان کا نیک نامی کا سلسلہ چلے گا۔ اللہ تین چیزوں سے اس آیت میں روکتا ہے دوستو۔ کیا چیز ہے؟ فحش، گندی گفتگو، گالی گلوچ، تو میں فحش میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ عام طور پر ہم فحش ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تہذیب سے گری ہوئی ہو، تہذیب سے گری ہوئی چیز کو فحش کہتے ہیں۔ اب زبان کو اچھی رکھو، زبان کو گندی زبان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اس سے روکتا ہے۔ منکر کے معنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حاک فی نفسک فہو المنکر، ایک کام آپ کر رہے ہیں، کرتے وقت آپ کے خیال میں، آپ کے من میں یہ بات آتی ہے کون تو دیکھ لے تو کیا بولتی کیا کی، کون تو دیکھ لے تو میری عزت کیا ہوتی کیا کی، یہ جب کیا ہوتا کہ کیا کی جو دل میں کھٹکتا ہے، ما حاک جو کھٹ کے تمہارے دل میں، وہ منکر ہے۔ بہت صاف، بہت کھلی بات، معمولی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی کام کر رہے ہو اور تمہارے دل میں بات کھٹک جائے، کون تو دیکھ لے تو کیا ہوتا کہ، کون تو سنے تو کیا میری عزت ہوتی کی،
یہ اگر دل میں آ جائے تو سمجھو یہ منکر ہے، یہ بری چیز ہے۔ البغی، بغی کے معنی بھی بہت سارے ہیں، کیا بدکاری بھی ہے اور حد سے تجاوز کرنا بھی ہے۔ ان سب چیزوں سے بد اخلاقی، اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں بد اخلاقی سے بچو۔ یہ تین چیزیں دیکھیے، منکر، بدخلقی اور فحش، معاشرے میں انسان کو گرا دیتا ہے، معاشرے میں انسان کی عزت مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ کتنا پیار ہم سے کرتا ہے۔ آپ دنیا میں مسلمان ہو، عزت دار ہو، معاشرے میں عزت سے رہو، سر اونچا کر کے جیو، ایسے غلط کاموں میں پھنس کر اپنے آپ کا سر نیچا جھکا کر مت چلو۔ یعظکم، پھر دیکھیں اللہ کہتا ہے یہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کا کیا پیار ہے دیکھیں اس میں، یعظکم، تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ، لعلکم، شاید تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو، تم ان باتوں کو یاد رکھ کے آئندہ زندگی میں برت سکو۔ پھر بہت سارے مسائل ہیں قرآن مجید میں، سورہ نحل میں کتنی ایسی باتیں آج ہم نے سنی۔ جو اس میں سے ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، آخری رکوع سورہ نحل کا، اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے نبیوں کو بھیجا اس کی تعداد صحیح اللہ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی اتباع کا حکم نہیں دیا، کسی نبی کی پیروی کا حکم نہیں دیا۔ ہاں دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وہی بھیجی تمہارے آپ کے پاس، اے نبی محترم، آپ ابراہیم کے طریقے کی اتباع کیجیے، وما کان من المشرکین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، ان کو بچپن سے شرک سے الرجی تھی، شرک سے وہ نمردزما تھے، شرک سے وہ جہاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہاں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پوری تفصیل بیان کیا، پھر اس کے بعد وہ سبت والوں کا قصہ بیان کیا، ہفتے کے دن والوں کا، پھر یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، حکمت اور دانائی سے دعوت دیجیے۔ دعوت کا کام مجھے اور آپ کو مرتے دم تک کرنا ہے، ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور واضح و نصیحت سے بلائیے، اور ان سے اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اب جیسے ہے، اب دیکھیے قانون بنا ہے، کیا قانون؟ اگر کوئی آدمی، کس ریاست کا نام بھول رہا ہوں میں، ابھی ان کی اسمبلی میں بات پاس ہوئی ہے، اگر کوئی مذہب چینج کراتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ایسے کچھ سزا ہندوستانی حکومت میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ دعوت کا کام اشتہار کرنے کا نہیں ہے، ایڈورٹائز کرنے کا نہیں ہے، حکمت اور دانائی سے اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو آدمی راہ راست پر آتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی تائید کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ پھر آج سورہ اسراء سنا ہم نے، یہ بنی اسرائیل 15 پارے کی آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک بات یہ بتاتا ہے، انسان کی ایک عادت ہے، انسان بسا اوقات کیا کرتا ہے، اچھی دعائیں کرنے کی بجائے بد دعائیں کر لیتا ہے۔ جیسے نضر بن حارث نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ نضر بن حارث حرم میں کھڑے ہو کر یہ دعا کیا تھا کہ اللہ اگر محمد کی دعوت سچی ہے، اگر سچی ہے، ہم انکار کر رہے ہیں، تو آسمان سے بارش، پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی تو جو عذاب چاہتا ہے وہ عذاب لے کر آ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان
حالات اور پریشانیوں سے ڈر کر گھبرا کر کیا کرتا ہے؟ بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلد بازی کرتا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے آگے آیتوں میں، اگر ہم اس کی دعا کو قبول کر کے عذاب لائے تو پھر ان کا کوئی مددگار اور ناصر نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کو کبھی بھی بری دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کر اچھے طریقے سے ضد میں تو کہتا ہوں ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی ضد کو ضرور پوری کرتا ہے۔ جب شیطان اور ابلیس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے میری جنت سے، تو کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں۔ جب اللہ شیطان اور ابلیس کی دعا کو سنتا ہے تو میری اور آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ کبھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے الفاظ میں کہتا ہے، ایک حدیث ہے جس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا دفتر رکھا ہے، دفتر ہے، ایک فائل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو بٹھایا ہے، کرام کاتبین کو، جو سیدھے اور بائیں کندھے پر ہر ایک کے سوار ہے، ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دفتر دراز ہوتا جاتا ہے، لکھ رہے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو دفتر بند کر کے وہ اس کا دفتر اس کے گلے میں ٹاپ کر قبر میں جب ہم لے آ کر چھوڑتے ہیں، میت کو دفناتے ہیں، تو ہم اس میت کو اس کے اعمال کے ساتھ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا طائر کہتے ہیں الزمناہ طائر، اس کی قسمت یا اس کا ریکارڈ ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ کہتا ہے روز قیامت ہم اس ریکارڈ کو نکالیں گے، دیکھے گا کہ وہ کتاب چھپی ہوئی پھیلی ہوئی کتاب ہے۔ کہیں آگے پڑھیں گے آپ، وہ کتاب آج بھی پڑھے ہم نے، کتاب دیکھ کر وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی چیز چھوٹتی ہے نہ بڑی چیز چھوٹتی ہے۔ اس لیے اللہ زلزال نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یاد رکھو جو بھی رتی برابر بھی ذرہ کہتے ہیں وہ تنکے جو دھوپ میں اٹھتے ہوئے دکھتے ہیں، اس تنکے کو کہتے ہیں، ایک تنکے کے برابر بھی تم اچھائی کرتے ہو تو تمہارے دفتر میں موجود رہے گا، تنکے کے برابر بھی شر اور برائی کرتے ہو وہ بھی لکھا ہوا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنے دفتر میں خیر پائے وہ اللہ کا شکر کرے، جو اپنے دفتر میں برائی پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس کا کوئی دوسرا ملامت کے لائق نہیں ہے۔ آج یہ سائنس، یہ موبائل، یہ چپ، یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے بہت معاون ہیں۔ یہ ہمارے موبائل میں وہ کیا 62 GB کا کتنے 100 GB کے یہ جو سائنس کے ایجادات آ رہی ہیں، یہ ہم کو آخرت کے عقیدے اور قرآن مجید جو باتیں بتا رہا ہے اس پر یقین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب چیزیں پیش کر رہا ہے۔ انسانوں تم کو جو دماغ میں دیا ہوں، اس دماغ کے ذریعے سے تم لوگ اتنی ترقی کر رہے ہو، یاد رکھو میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا روزی رساں ہوں، تمہاری چیزیں میری انگلیوں کے درمیان میں ہیں، روز قیامت تمہارے ہر کرتوت کا حساب کتاب میں لے کر رکھوں گا۔ مجھے اور آپ کو سپوز ایک مثال ہے، اگر یہاں لکھا ہوا ہو کہ آپ وہ کیمرے کے رینج میں ہو، کیمرہ آپ کی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے، تو انسان کتنا محتاط رہے گا، کتنا اپنے آپ کو کیمرے کے فوٹو سے بچا کر رکھے گا۔ ہم ان سب چیزوں پر یقین کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو
کہ تمہارا چیزیں، تمہارے کام، تمہاری باتیں، تمہارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس پر ہم کو کیوں یقین نہیں آتا؟ جبکہ ہماری خصوصیت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ان دیکھ کے ہم ایمان لانے والی قوم ہیں۔ لہذا دوستو، یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں قرآن مجید کی آیتیں۔ ہم بے مہار کے، بغیر لگام کے گھوڑے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آزادی دیا ہے، آزادی کے ساتھ ساتھ کچھ حد بندی ہیں، کچھ حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر ہم اپنی آزادی کا استعمال کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ شریفہ میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا ہے کہ اکثر انسان کیا کرتا ہے معاشرے میں، اپنے بڑوں کو دیکھ کر انسانوں کی عادت ہوتی ہے، معاشرے میں دیندار لوگ ہیں تو غریب لوگ بھی دیندار بن جاتے ہیں، معاشرے میں امیر لوگ ہیں، مالدار ہیں تو ہر کوئی معاشرے کا آدمی امیر بننے کی فکر کرتا ہے، معاشرے میں غنڈے ہیں تو اس معاشرے کے کمزور لوگ بھی طاقتور اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ کہتا ہے جب کسی بستی کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے امینوں کو فسق و فجور میں مبتلا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دولت اللہ کی ایک امانت ہے، یہ مال، یہ پیسہ، یہ دھن، یہ زیور، یہ زمین اللہ کی ایک امانت، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس کو ہم صحیح طور پر خرچ کریں، صحیح مصرف میں خرچ کریں تو میری اور آپ کی آخرت بنتی ہے۔ اگر اس دولت کو، اللہ کے اس انعام کو غلط طریقے سے خرچ کریں گے تو میں تو کرنے والا تو گیا، اس کے پیچھے جتنے لوگ رہیں گے سب کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لوگوں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، فسق اور فجور کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں انسانوں کی قسمیں، بعض انسان کیا کرتے ہیں، دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے سمجھاتا ہے، معاشرے میں کس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی آدمی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، دنیا دنیا دنیا، مال دولت، مال زمین زیور، اسی کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، جتنا ہم جو چاہتے ہیں اللہ اتنا دے، یہ دے، وہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم جو چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، سب کو نہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا طلب کرنے سے سب کو دنیا ملنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے تم کتنا بھی مانگو، ہم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور سب کو نہیں دیتے، ہم اسی کو دیتے ہیں جس کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد جب یہ آدمی دنیا پرست مر کر ہمارے پاس آئے گا، ہمارے پاس اسے عزت اور وقار نہیں بلکہ اس کو ذلیل کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ مومن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعمال کر کے مومن کیا کرتا ہے؟ آخرت طلب کرتا ہے، اور آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے جستجو کرتا ہے، جہاں بھی خیر ہے اس خیر کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی محنت، ان کی کوشش اور ان کے اعمال کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
اور ان کا اجر اور بدلہ پورا پورا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔